مذہب کا جو بیان ہے وہ کسی اور بندے نے، وہ بچے ہیں معصوم، ان کے ذہن میں ڈال کے ایک پولیس افسر کا نام، کیونکہ اس پولیس افسر سے اگر فار ایگزامپل میری دشمنی ہے تو میں کسی بھی کام میں، اب لوگ کیا کر رہے ہیں، ان لوگوں کی دشمنی میں اپنی دشمنیاں نکالنا چاہ رہے ہیں. اب اس کی قیمت 20-30 کروڑ لگ جانی ہے، اس کی زندگی کی قیمت. یہ اظہر جون سا ہے، ہاں جی، اس کو زندگی میں کسی نے 20,000 ادھار نہیں دیا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عاطف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام عوام کی آواز. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت بیٹھی ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بلکہ آپ نے ان کے کافی ولاگس دیکھے ہوں گے اور ان کے پاس نئی سے نئی جو انفارمیشن ہوتی ہے ہم ان سے آج شیئر کریں گے. آج ہم جو ان سے جو امپورٹنٹ بات جو ہے وہ ایک تو شوٹرز کے حوالے سے بات کریں گے کہ لاہور میں جو شوٹرز ہیں، پہلے نوجوان شوٹر سے اب ہمارے ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ جو لاسٹ 3 بڑے ہینس مرڈرز ہوئے ہیں ان میں ایجڈ یعنی کہ 60 سال سے زائد المیعاد عمر کے جو شخص ہے وہ بھی شوٹرز بن چکے ہیں. اور ایون کہ اس میں ایک اچھا ڈرائیور بھی ہے، اس نے بھی شوٹر کا کردار ادا کیا ہے. اس کی بھی بیک گراؤنڈ لیں گے کہ یہ شوٹرز کیسے ہیں، اور لاہور کی جو پولیس ہے اس کی کارکردگی کے حوالے سے بھی پوچھیں گے کہ جو سی آئی اے تھی پرانی اور جو موجودہ او سی یو ہے جس کی صرف اور صرف جو فورس ہے وہ 1600 افراد پہ مشتمل ہے، اور لاہور میں ان کے 6 سینٹرز ہیں اور ان کا ایک الگ ڈی اے جی بھی بنا دیا گیا ہے کہ ان کے پاس کیسا ایسا چراغ ہے کہ وہ 20,000 فورس جو لاہور کی لا اینڈ آرڈر والی فورس ہے، جو تھانوں کی فورس ہے، کہ وہ ملزم گرفتار نہیں کرتے. تو یہ چند گھنٹوں میں، چند دنوں میں اتنے ہینس ملزمان گرفتار کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید فرقان شاہ، ان سے بات کرتے ہیں. ان کا وکالت سے بھی ان کا تعلق ہے، انہوں نے لا بھی کیا ہوا ہے اور قانون پہ بھی کافی مہارت بھی رکھتے ہیں. ایون کہ اگر لاہور کے ٹاپ 10 یا انڈر ورلڈز کی بات کی جائے تو ان میں بھی ان کے کافی تعلقات ہیں. ان سے پوچھیں. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. شاہ جی، یہ بتائیں کہ پہلے مجھے کہ آپ کے پاس کیا ایسا جن ہے کہ آپ روزانہ ایک ولاگ کرتے ہیں اور لاکھوں میں اس کے ویورز ہوتے ہیں اور لوگ ان میں اچھی انفارمیشن ہوتی ہے کہ آج یہ پکڑا گیا، آج یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے. کیا جن ہے آپ کے پاس؟ جن نہیں ہے، دوست ہیں میرے، اور انفارمیشن سیل اپنا مضبوط ہے. دوست بھائی بتاتے ہیں، نہ میرے پاس کوئی چڑیا ہے، نہ میرے پاس کوئی جن ہے، نہ میرے پاس کوئی چڑیل ہے. لیکن میں بات کرتا ہوں فیکٹس اینڈ فگر کے اوپر. میں جعلی بات نہیں کرتا. میں نے آج سے آپ کے علم میں ہوگا 8 روز پہلے بتایا تھا کہ اظہر پکڑا گیا اور اس کا نام بھی بتایا تھا. ٹھیک ہے، آپ اگری؟ جو اظہر ہے اس کو پہلے لبا کہا جاتا تھا، اصغر عرف لبا، وہی اظہر ہے؟ یہ وہ اصغر عرف لبا جون سا ہے وہ اور ہے. یہ اپنے آپ کو کلواتا تھا ناجی بٹ. یہ شوٹر ہے. ہاں، یہ جو شوٹر اظہر جس نے شوٹ کیا، یہ بیسیکلی رہنے والا ہے شادرہ کا. یہ ایک، میں نے آپ کو جب بھی ہر انٹرویو میں بتاتا ہوں کہ یہ جو کرائم ہے نا، یہ کرتے ہیں لوور مڈل کلاس کے لوگ. ٹھیک ہے، یہ ایک متوسط گھرانے سے اس کا تعلق تھا. اس نے ڈکیتیاں شروع کر دیں. 2 اور سکے بھائی تھے ان کے ساتھ اور مختلف لوگوں کے ساتھ. یہ مختلف دفعہ سی آئی اے کوتوالی نے اسے 12 دفعہ چلان کر کے جوڈیشل کیا. اس کے بعد اس کی فیملی تنگ آ گئی، اس کو پولیس نے اس کی جان کھا لی اور یہ وہاں سے بھاگ کر کہیں اور آ گیا. پھر اس نے فیصلہ کیا کہ میں شرافت کی زندگی گزاروں گا. یہ انارکلی میں ایک دکان پہ کچھ 6-7 سال سیل مین بھی رہا مسلسل. اور سیل مین کی تنخواہ کوئی لاکھوں میں نہیں ہوتی، 10-20 ہزار ہوتی ہے. اس کے بعد اس نے میرڈ لائف گزاری. میرڈ لائف کے بعد اس کے اخراجات پورے نہیں ہوئے. اس نے ایک گڑی شو سے ایک صاحب ہیں، ان سے رکشا لے کے چلانا شروع کر دیا. شوٹر نے یہ کچھ 5-6 سال مسلسل رکشا چلاتا رہا. رکشا چلاتے چلاتے اس کے یہ حالات ہو گئے کہ سنت نگر میں، آپ ویریفائی کر لیں، پہلے جس گھر میں رہتا تھا اس کا 24-25 ہزار کرایہ تھا. اب جس یہ فلیٹ میں رہتا اس کا 10-12-13 ہزار کرایہ. اچھا شاہ صاحب، یہ اس کا جاوید بٹ کے ساتھ کیا لنک بنتا ہے شوٹر کا؟ یہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ایک سیل مین تھا، پھر رکشا چلانے لگ گیا. جاوید بٹ ایک تاجر شخص تھا اور اس کا تاجر میں بڑا نام تھا، بلکہ برانت روڈ کا وہ صدر بھی تھا. جاوید بٹ جو تھا بڑا ایک سائلنٹ شخص تھا. ایون کہ وہ صرف جب قتل ہوا ہے تو تب اس کو پتہ لگا کہ یہ جاوید بٹ ہے، یہ تیفی کا بھنوئی ہے. اس سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا. اور ایون کہ تیفی بٹ نے بھی اپنے بیان میں یہ کہا ہے، بلکہ بیان کا اس نے ایک جو ولاگ میں بات کی ہے تو اس نے کہا تو میرا بھنوئی تو پانی والی پستول بھی رکھتا تھا. تو کیسے یہ شوٹر کو ہائر کیا گیا؟ بٹ کا کوئی بھی اسلحے کا لائسنس تک نہیں بنا ہوا تھا. ٹھیک ہے، وہ اتنا جینٹل مین آدمی تھا. اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دینا. آمین آمین. ہاں، اس کیس میں جو سب سے نئی چیز ہے نا، آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ یہ تیسرا قتل ہے لاہور میں جس میں جو شوٹ
کا آؤٹ کرنے والے لوگ ہیں نا, ان کی ایجیں 55 60 65 اتنی عمر کے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں. مجھے یہ بتایا ہے کہ جو اقرا میڈیکل کمپلیکس کا جو مالک تھا اس کو بھی ایک ایجڈ شوٹر نے قتل کیا. اس کی 6 بچیاں تھیں اس شوٹر کی, اور وہ اس شوٹ آؤٹ کو کرنے سے 2 سے 3 ماہ قبل, اس سے پہلے زیادہ دیر نہیں, وہ حالات سے تنگ آ کے خودکشی کرنے لگا تھا. اس کو اس نے پھر اس کو مجبور ہوئے, اس کو ٹریپ کیا گیا. اس کے سکے بیٹے نے یا بھتیجے نے, اس کے سکے بھتیجے نے اس کو بتایا کہ اگر تم یہ شاہد کو مار دو تو تمہیں 50 لاکھ ملے گا. جس بندہ غربت کی وجہ سے خودکشی کر رہا ہے اسے 5 لاکھ ایڈوانس اور 45 لاکھ بقایا ملنا تھا. اس نے فٹافٹ وہ کام کر گزرا. اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بقایا 45 ایڈوانس دو, اس نے فوراً کر دیا. اچھا شاہ صاحب, بات یہ ہے کہ ہمیشہ ہم نے فلموں میں یہ شوٹرز کو دیکھا ہے کہ سپاری دبئی سے چلتی ہے, اور ان جو واقعات ہیں ان واقعات میں بھی سپاری دبئی سے جو چلتی ہے کروڑوں میں, شوٹر کو ملتی ہے ہزاروں میں. یہ بیچ میں کمیشن ایجنٹس ہوتے ہیں نا, یہ شوٹر کو ڈائریکٹ اس کا جس نے بھی ان سے شوٹ آؤٹ کروایا اس سے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے. اس سے پیچھے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ ایل ڈی اے کا ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھا, اس کو گولی لگی تھی, شوٹ آؤٹ کروایا تھا, پیچھے سے سپاری چلی تھی 10 لاکھ روپیہ, اور شوٹر تک پہنچتے پہنچتے 50,000 رہ گئی تھی, اور وہ بھی شہید ہو گیا تھا. وہ جو تھا ایل ڈی اے کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر عمر ورک صاحب تھے سی آئی اے میں, انہوں نے اس کو ٹریس آؤٹ کیا تھا. اچھا, میں نے سنا ہے کہ یہ جو اظہر ہے شوٹر جو ہے یہ جاوید بٹ والا, عمر ورک نے اپنے دور میں اس کو گرفتار کیا تھا, چلان کیا, جیل بھیجا گینگ کے ساتھ. اب یہ طائب ہو گیا تھا, لیکن اس کی ساری جو ذمہ داری ہے نا, میں آپ کو پتہ نہیں آپ میرا یہ چلائیں یا نہ چلائیں, یہ حکومت پہ ہے, اور خاص طور پہ یہ سارے شوٹر پیدا کرنے میں وابڈا کا ہاتھ ہے. یہ میں آپ کو کلیئر کٹ کہہ رہا ہوں, سیریس کہہ رہا ہوں. وابڈا کے بلوں کی وجہ سے لوگ یہ دیکھیں نا, 60 سال کے چھوٹے بچے کو لوگ ٹریپ کر لیتے ہیں, باتوں میں لیتے ہیں. اب میری عمر کے بندے کو کوئی ٹریپ کر سکے گا؟ وہ اس کے حالات اسے ٹریپ کرواتے ہیں. یہ وابڈا والوں پہ بھی پرچے ہونے چاہیے. یہ سارے بلوں کے چکر میں لوگ, اسکولوں کی فیسوں کے چکر میں, بچوں کی خوراک کے چکر میں, مہنگائی کہتے ہیں, مہنگائی سیدھے صاف, یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی سے تنگ لوگ اب شوٹر بننا شروع کر دیں. شوٹر بن رہے ہیں نا, نہیں برداشت ہوتا نا, کیونکہ ہم لوگوں کی اللہ تعالیٰ پہ یقین ختم ہو گیا اور ہم لوگ مجبور ہو گئے. دیکھیں نا 60 سال, آپ نے اس سے پہلے 60 سال کا کرائے کا شوٹر دیکھا تھا؟ یہ تینوں کرائے کے شوٹر ہیں. اچھا, وہ بلاج والا جو بلاج والا وہ بھی 55 سال تھا, اس کا سابقہ ریکارڈ کوئی نہیں. یہ جون سا ڈاکٹر شاہد والا, اس کا پریویس ریکارڈ کوئی نہیں. اس کا ریکارڈ ہے, الیاس کا بھی ریکارڈ ہے, دوسرا جو پکڑا گیا ہے. یہ دیکھیں نا, یہ جو ڈاکٹر شاہد والا اس کا پریویس ریکارڈ نہیں ہے, لیکن یہ جو جاوید بٹ والا ہے نا, اس کا پریویس ریکارڈ ہے, لیکن کہاں ہے بھائی جان؟ اس کا پریویس ریکارڈ ہے. جس دور میں اس کا ریکارڈ بنا ہے نا, تب یہ سی آر او برانچ نہیں ہوتی تھی, تب مینول ایف آئی آر ہوتی تھی, ہاتھ سے لکھنے والی. اس کا پولیس نے ابھی تک وہاں تک گئے ہی نہیں کہ 10-11 اس سے پچھلے مقدمات کو نا سی آر او جون سی ہے وہ مکمل کر لیں. ایسی پاسبلٹی 2015 سے سی آر او لانچ ہوئی ہے بھائی جان, 2015 سے ہے نا مائی بردر. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پولیس کی بیک تک ساری ٹریک کرنا چاہیے, بیک ٹریک کریں گے تو سی آر او پولیس کیا کیا کرے مجھے بتائیں بھائی. میرے دیکھیں نا, میری بات سنیں, سی آئی اے کتنی ہے اس پہ؟ میری بات 1600 کی ہے, 1600 کی سی آئی اے نا, اور ابھی چند سی آئی اے کام کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اور بیچ میں کچھ کالی بھیڑیں گھسی ہیں. پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا, اب زیادہ تر سی آئی اے جون سی ہے نا, جو تو کام کرنے والے ہیں وہ تو کر رہے ہیں, جو کام نہیں کرنے والے نا وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ یہ جو ہے نا کال سینٹر, ان پہ ریڈ کرتے ہیں. پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ ڈی آئی جی صاحب نے انکوائری کرائی اور ایک تبریز صاحب انسپیکٹر کو. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان پہ کاروائی ٹھیک نہیں ہوتی. انکوائری کے بعد بھی 155 سی کی کاروائی ہونی چاہیے تھی. کال سینٹر تو جوریڈکشن بنتی نہیں ہے سی آئی اے, وہ ایف آئی اے کی ہے, لیکن سی آئی اے اب کمائی کی طرف چل پڑی ہے. سارے کام نہیں کر رہے, کام چند کر رہے ہیں, کمائی بھی کر رہے ہیں. کمائی تو ضروری ہے نا. کال سینٹر میں سی آئی اے کا کیا تک ہے, اور 30 لاکھ رشوت لینی. اس سے پہلے ایک اور واقعہ ہے, وہ لوگ اب بولنا نہیں چاہ رہے, میری ان سے بات ہوئی تھی, وہ بھی تبریز صاحب نے گرفتار کیے تھے, اور انہوں نے بعد میں ان کو کہا ہم اینٹی کرپشن درخواست دیں گے, ہم ایف آئی اے درخواست دیں گے کہ تمہاری جوڈکشن نہیں ہے, تم ہم پہ ریڈ نہیں کر سکتے. ان کو اٹھایا اور 15 پرچے ڈکیتی کے پرچوں میں شناخت پلیٹ پہ بھیج دیا. اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں. آپ رات کے ٹائم کیمپ جیل کے آگے سے کبھی گزریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ پولیس باہر کھڑی ہے. جو ڈاکو 1 سے 2 پرچوں والا بےچارا گزرتا ہے نا, اسے پکڑ کے اسے کہیں چھوڑ دیتے, 10 دن بعد اس پہ 15 ڈکیتیاں اور ڈال کے اسے
جوڈیشل کر دیتے ہیں. دیکھیں یہ کارکردگی کا جو کام ہے نا, میں آپ کی اس بات پہ متفق ہوں. ہاں جی, لیکن پولیس اس پہ پتہ کیا کہتی ہے کہ جناب پہلے بھی ڈاکو سے 2 وارداتاں کیتیاں سن, اس لیے سزا دے قابل ہے تے 10 پرچے اور ہونے چاہیے. سر نہیں, غلط ہے نا, یہ غلط ہو رہا ہے. ایک بندہ ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے, جب پولیس اسے بار بار بھیجے گی, جو جیل ہے, جیل انسٹیٹیوشن ہے, جیل درسگاہ کرائم کی, وہاں پہ انسان کی وہ کیا کہتے ہیں اس کے کردار کو سازی نہیں ہوتی, وہاں سے اس کا کرائم جون سا ہے وہ انکریز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ جاتا ہے نئے سے نئے ڈاکو. آپ جب قتل کا ملزم جاتا ہے نا, وہ قتل کی بارک میں جائے گا, جو ڈکیتی کا ملزم پکڑا جائے گا وہ ڈکیتی کی بارک میں جائے گا. وہ وہاں سے نئے گینگ بناتے ہیں. دیکھیں نا, احسن شاہ پولیس مقابلے میں پار ہو گیا. احسن شاہ کے ساتھ اس کے بھائی کا بھی نام آ گیا. اچھا, ایک طرف جب احسن شاہ کو پار کرنے کا ٹائم تھا تب پولیس نے پار نہیں کیا. جب اس کو نکالا گیا 6 مہینے کے بعد, اس کے بعد اس کو ایک شاد باغ کے پرچے میں نکالا گیا, پتہ ہی ہوگا جی, سارا پتا ہے مجھے. اب جس طرح آپ نے پہلے ایک بات کی نا کہ اب سی اے دیہڑیاں لگا رہی ہے, تو میرا خیال ہے کہ احسن شاہ کو بھی دیہڑی نہیں مارا انہوں نے. سب کو سب پتا ہے. مجھے پلیز پرسکون ہو کے نا اپنی زندگی جینے دیں. میں کیونکہ واضح ہے نا, کس کو کس کا نہیں پتا.